الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ حاضرین جماعت، سب سے پہلے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج کا شریف کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر آپ سب مومنین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ امید ہے آج کا ماہ سیام اور خصوصاً یہ دن آپ سب سلامت ہے، محمد و آل محمد کی حفظ و امان میں ہے۔ خدا آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو محفوظ رکھے اس عالمی وبا سے۔ یقیناً کل اور اس سے پہلے جتنے بھی ہم نے سیشنز کیے تھے، خصوصاً ہمارے استاد محترم مولانا صابر علی عمرانی صاحب کی گائیڈنس کے اندر جب سے وہ آئے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے ایک نئی ترتیل ایک نیا انتظام کیا ہے۔ وہ یہ کہ نہ صرف صابر علی صاحب کی تقریر کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جو حاضرین جڑتے ہیں، اس میں کتنی مان لیجیے ترقی ہم نے علم میں کی ہے۔ یقیناً یہ سب ہمارے استاد کی برکت اور ان کے فیض سے ہے۔ اور جب کوئی عالم جو علم رکھنے والا ہو، جس کو عالم کہیں گے، اور ہم تو یقیناً ہم سب جاہلوں میں یا ہم سیکھنے والوں میں شمار ہے، لیکن جب عالم صبر کرتا ہے اور جو جیسے اپنے حسن اخلاق یا حقوق اللہ، حقوق العباد پہ عمل کرتا ہے، وہ ہم نے یقیناً ایک پریکٹیکل انداز میں کل ہمارے استاد کا دیکھا کہ اتنا بڑا طویل سیشن جو کل ہمارا تھا 4 بجے سے لے کے 6:30 بجے تک، اس میں جو ان کا کنٹریبیوشن رہا وہ صبر کرنے کا رہا۔ صابر صاحب نہ صرف کل نام کی صابر ہمیں پتہ چلے، بلکہ ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہمارے استاد یقیناً ایک صبر کرنے والوں میں سے ہے۔ یہ عمدہ صبر ہم سب کو سیکھنا چاہیے۔ اور دل خوش کرنے والی بات تب ہوتی ہے کہ جب کوئی سامنے والا مہمان یا استاد یا کوئی عالم جب کسی بات کو بار بار دہرائے گا، جیسے ہمارے ساتھ کل بہت سارے عالم دین تھے، اس میں ایک بات بار بار دہرائی گئی، حقوق اللہ، حقوق العباد پہ انہوں نے پریکٹیکلی تبھی عمل کیا۔ اللہ عز و جل کی برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں کہ ہم ان سب اجتماعوں کو اور ان سب اجتماعوں کا انتقاد کرتے ہیں اور ہم سیکھتے ہیں، بھلے ہم سامنے ایک ہی مجلس میں یا ایک ہی محفل میں ایک ہی جگہ پہ نہیں بیٹھے ہیں، لیکن ورچوئل ورلڈ کا فائدہ یہ ملا کہ کتنی بھی کورونا جیسی حالتیں ہوئی، ہم نے اپنا انتظام، ہم نے اپنی مجلسیں، ہم نے اپنی محفلیں، ہم نے اپنا عشق رسول اور عشق اہل بیت ہم نے برقرار رکھا۔ ہم نے برقرار رکھا، ہم نے پوری کوشش کی، ہم نے اپنے سر کو اونچا رکھا کہ جتنا بھی طوفان آئے ہم کبھی جھکیں گے نہیں۔ یہی صبر اور یہی طریقہ ہمیں برقرار رکھنا ہے۔ بنا آپ سب لوگوں کا وقت لیے ہوئے میں چاہتا ہوں دل کی گہرائی سے ہم سب مل کے، اور یقیناً آپ سب کی بہاف میں آپ کے سب لوگوں کی بہاف پہ اور اپنی طرف سے بھی سلام پیش کرتے ہیں اپنے استاد محترم کی خدمت میں۔ السلام علیکم مولانا۔ شکریہ آغا۔ یقیناً ہم سب مستفید ہوئے ہیں ابھی تک، جو آغا نے ہم کو سکھایا، سمجھایا، طور طریقہ، انداز ان کا، وہ لہجہ، وہ سب سے اچھی چیز جو مجھے ان 10 دنوں میں یا ابھی جو چل رہے ہیں 10 دن، ان میں جو آغا سے سیکھنے میں ملی وہ ہے مان لیجیے بڑے آرام سے صبر کر کے وہ سنتے ہیں، پھر
چاہے وہ کوئی خطیب چھوٹا ہو بڑا ہو چھوٹا بچہ ہو قرات کرنے والا کوئی بھی ہو، لیکن اچھے انداز سے ان کا وہ سننا، وہ پیشنس، وہ ایکسپریشنس، یقیناً وہ سیکھ ہوتی ہے جو ہمیں سیکھنی چاہیے۔ آپ سب کا وقت زیادہ نہ لینا چاہتا ہوں، تو اس لیے میں گزارش کروں گا ہمارے استاد سے کہ آج کی تلاوت کریں اور ہم سب کے دل کو منور کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مصومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى قال ساحر أو مجنون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ۔ حاضرین، آپ میں سے جو بھی آج تلاوت کرنا چاہتا ہے آپ اپنے ریز ہینڈ کریں۔ ہمارے ساتھ ہے فرحانہ زہرا جی، جنہوں نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا ہے۔ بسم اللہ کریں گے فرحانہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم.
وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه فجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم صدق الله العلي العظيم. माशाल्लाह फरहाना ज़हरा बहुत अच्छा पढ़ा आपने 2 जगह बस मिस्टेक हुई है ज़रा सी, वही शायद रमज़ान की वजह से कि आलू इन्ना उर्सिलना है, ये आपने पढ़ा अरसलना पहली ही लाइन में, दूसरी आयत में उर्सिलना आपने अरसलना पढ़ा, और सबसे आखिर में अलैहिमुर रिहल अकीम, रिहा पर आप रुकी नहीं और अल अकीम पढ़ा। अगर रुकती तो अल अकीम पढ़ती, लेकिन अगर रुकी नहीं है तो अल रिहल अकीम होना चाहिए। वो इतनी बड़ी खैर गलती नहीं है, ऊपर वाली गलती बड़ी थी उर्सिलना, उसको आपने पढ़ा अरसलना। जब आप दोबारा यूट्यूब पे सुनेंगी तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ गलती कम हुई है। माशाल्लाह और बहुत अच्छा पढ़ा, लहन भी अच्छा है और कहीं गलती 2 गलती कम हुई है, ये न होने के बराबर है। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। शुक्रिया आगा। हम आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ शाहिद हुसैनी साहब तिलावत करना चाहते हैं। शाहिद साहब बिस्मिल्लाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين صدق الله العلي العظيم. माशाल्लाह शाह साहब, माशाल्लाह आप रोजाना अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आप अब फिर बरकत के लिए पढ़िए, आपको इस्लाह की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब, जज़ाकल्लाह। बेशक शुक्रिया आगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ है साजिदा अख्तर जी। बहन अपना माइक अनम्यूट करके बिस्मिल्लाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب العليم صدق الله العلي العظيم. जज़ाकल्लाह। बहुत खूब साजिदा साहिबा, बहुत खूब। आपका तो खैर रोजाना आप बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, और वही जो बात मैंने शाहिद साहब के लिए की आपके लिए भी कह सकता हूँ
کہ برکت کے لیے آپ پڑھیے، آپ کو اصلاح کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، آپ ایسا پڑھتی ہیں کہ سننے کو دل کرتا ہے. بہت اچھا ہے، بہت اچھا لہن ہے. اللہ آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے ماشاء اللہ. بے شک. آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ بہن انشا زہرا جی ہے. انشا جی آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے بسم اللہ کریں گے. السلام علیکم. علیکم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب العليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. صدق الله العلی العظیم. بہت خوب انشاء زہرا صاحبہ، بڑی خوب، اچھا آپ نے پڑھا الحمدللہ. آپ بھی ماشاءاللہ روزانہ اچھا پڑھ رہی ہیں، اور یہ 2 جگہ ہلکی سی مسٹیک ہوئی ہے، وہ بھی شاید روزے کی وجہ سے. مجھے یقین ہے کہ اگر آپ توجہ دیں سے پڑھیں گی تو کہیں غلطی نہیں ہوگی. ایک تو یہ کہ للمسرفین کو آپ، ممکن ہے کہ مجھ تک آواز غلط پہنچی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. للمسرفین پڑھا، للمسرفین ہے، للمسرفین. وہ کبھی کبھی دیکھنے میں گڑبڑ ہو جاتا ہے. اور ایک جگہ اور ہوئی ہے، وہ یخافونا ہے، وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ یخافون. آپ نے پڑھا یخافون، یہ پر پیش پڑھا ہے آپ نے جہاں تک میں سمجھا ہوں. لیکن یہ کوئی غلطی، اتنی بڑی غلطی ہے ہی نہیں. یہ تو جو کہ آپ جان رہی ہیں، میں کہہ رہا ہوں مستقل کہ ماہ مبارک رمضان میں ایسا ہو جاتا ہے آدمی، وہ بھی آخری لمحوں میں. لیکن بہت اچھا آپ نے پڑھا الحمدللہ. کل بھی آپ نے اچھا پڑھا، پرسوں بھی اچھا پڑھا، آپ مستقل اچھا پڑھ رہی ہیں. اللہ جزائے خیر دے. بے شک بے شک، شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ ہے ثانیہ اشرف جی. ثانیہ جی اپنا مائک انمیوٹ کر کے بسم اللہ کریں گے. السلام علیکم آغا. علیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آيات للذين يخافون العذاب العليم. صدق الله العلی العظیم. ماشاءاللہ بہت خوب. بس آپ کی 2 جگہ غلطی نہیں ہے. ایک تو مسومتن، تیسری آیت میں، چوتھی آیت میں مسومتن عند رب، آپ نے پڑھا مسواتن، اور کبھی تنوین نہیں پڑھا، مسوتا پڑھا شاید. اور دوسرے یہ کہ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ، آیتن آپ نے پڑھا آیاتً لِلَّذِينَ، یعنی یہ کہ بعد کھڑا زبر یا الف کا اظہار کیا، جبکہ وہاں کھڑا زبر یا الف نہیں ہے. آیتل، آیات نہیں ہے، آیتل ہے.
للذین آیۃ للذین. ویسے بہت اچھا پڑھا الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھا. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ ہے برادر سید منتظر رضوی صاحب. بسم اللہ کریں گے. السلام علیکم. علیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ منتظر صاحب بہت اچھا پڑھا آپ نے. ایک جگہ غلطی ہوئی ہے فتولا، آپ نے پڑھا فتولا، یعنی فے پر بھی آپ نے تشدید لگائی ہے. فے پر تشدید نہیں ہے، فتولا فتولا آپ نے پڑھا فتولا. اور ایک دو جگہ اور ہلکا سا ہوا ہے کہیں بیچ میں زیر زبر کا ہوا. بڑی غلطی صرف فتولا میں ہوئی ہے، باقی تو معمولی ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے. ماشاءاللہ اچھا پڑھا آپ نے، بہت اچھا پڑھا. سبحان اللہ. آگے بڑھیں گے. ہمارے ساتھ بہن سیدہ بطول رضوی جی تلاوت کرنا چاہتے ہیں. بسم اللہ کریں گے. السلام علیکم. علیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. صدق اللہ العلی العظیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب آپ نے پڑھا ہے سیدہ بطول. بس تھوڑا آپ مخرج پر ذرا دھیان دیں آپ، باقی تو اعرابی غلطی نہیں ہے کہیں. مخرج اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا علاقہ کس جگہ کی ہیں، لیکن بعض جگہ پر علاقوں کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں ایک رائج ہو جاتا ہے، وہ آدمی کو پڑھتا ہے. لیکن جیسے کہ غیر ہے تو غیر الگ ہے، گاف الگ ہے. گاف اور غین میں فرق ہے، یا کاف اور قاف میں فرق ہے. تو خالی آپ مخرج پہ دھیان دیں، باقی تو آپ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے پڑھا ہے ماشاءاللہ. بے شک. آگے بڑھنے سے پہلے میں گزارش کروں گا تمام دوستوں سے جنہوں نے تلاوت کی ہے کہ وہ جو ہے چیٹ باکس میں اپنا نام اور لوکیشن بھی ٹائپ کر کے لکھیں گے. ہمارے ساتھ ابھی جڑنا چاہتے ہیں مدثر ہاشمی جی. بسم اللہ کر کے تلاوت کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آيات للذين يخافون العذاب الأليم صدق الله العلي العظيم. سبحان माशाल्लाह اللہ बहुत अच्छा आपने पढ़ा मुदस्सिर हाशमी, आपने माशाल्लाह अच्छा पढ़ा। कल आपकी 4 गलती थी, 3 आज एक ही गलती है बस, वो भी गलती बहुत बड़ी नहीं है, वो खाली तवज्जो की जरूरत है। व तारकना फीहा आयतल लिल, आपने पढ़ा आयातन, यानी वही अलिफ का इजाफा किया है, बाकी है आयतल लिल्लज़ीना, आपने पढ़ा आयातल लिल्लज़ीना। बाकी माशाल्लाह रोजाना आपकी गलतियां कम हो रही हैं, बहुत अच्छा पढ़ रही हैं आप माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। आगे बढ़ने से पहले मैं गुजारिश करूंगा फिर से उन दोस्तों से जिन्होंने तिलावत की है अभी तक, वो अपना नाम और लोकेशन टाइप करके रखेंगे। और साथ में ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे साथ उस्ताद मोहतरम साबिर अली इमरानी साहब की भी गुजारिश थी और दीगर उलमाए किराम की भी गुजारिश थी है कि ये ऐसे तरह के क्लासेस जो है ऑनलाइन ही सही इंटरनेशनल लेवल पे कंटिन्यू होने चाहिए, जिसमें कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली कॉल भी किया था कल परसों और तरसों भी, और इस वजह से ताकि आपका फीडबैक भी पता चले कि कैसा रहा, क्योंकि आज 27 माह रमज़ान है। आज ग्रुप में हम शेयर करेंगे एक फॉर्म जो फीडबैक फॉर्म होगा जिसमें आप फीडबैक देंगे, और कल हम यहाँ पे भी वो शेयर करेंगे। कुछ लोग जो ग्रुप में नहीं है और यहाँ पे होते हैं तो उनको यहाँ पे भी हम जो है यहाँ पे जब जो ज्वाइन करेंगे कल यहाँ पे भी वो लिंक भेजेंगे फॉर्म का। वैसे आज हम वही सेम फॉर्म जो है ग्रुप में भी सेंड कर रहे हैं। तो आगे बढ़ेंगे हमारे साथ, क्योंकि आज हम मैक्सिमम तिलावत करना चाहते हैं, और हमारे साथ अभी है फातिमा जी, ये तिलावत करना चाहती है। बिस्मिल्लाह फातिमा जी। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين صدق الله العلي العظيم. शुक्रिया माशाल्लाह फातिमा, बहुत अच्छा आपने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। आप कई दिन बाद शायद आई हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छा पढ़ा। आपने सिर्फ एक गलती की है, इंदा रब्बे का है, आपने पढ़ा रब्बा का, यानी वो गलती नहीं है बल्कि वही माह मुबारक रमज़ान की वजह से रोज़े में ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, ज़ेर ज़बर में फ़र्क हो जाता है। ये बहुत बड़ी गलती नहीं है, बस एक मिस्टेक है छोटी सी। इंशाल्लाह आइंदा और अच्छा पढ़ेंगी। बहुत अच्छा आपने पढ़ा, ये गलती ना होने के बराबर है, ऐसी गलती को गलती नहीं कह सकते। इंशाल्लाह ध्यान देंगी तो इसको भी कंट्रोल हो जाएगा। बहुत अच्छा पढ़ा आपने माशाल्लाह। बेशक अजीज़ान, क्योंकि अभी 5 बज गए और 5:20 से हमारे एक और मेहमान खुसूसी जो है कुरान के हवाले से ही कि कुरान की
قرأت اور تلاوت کو کیسے بیوٹیفل بنانا چاہیے، بہترین بنانا چاہیے، اس سے کیونکہ دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پہلے استفادہ حاصل کریں نہج البلاغہ کے حوالے سے ہمارے استاد مولانا صابر علی عمرانی صاحب سے، پھر انشاءاللہ اگر جو 5:20 کے بعد جو مومنین پریکٹیکلی پیش کرنا چاہتے ہیں، قرأت کو پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ اس سیشن میں بھی پیش کر سکتے ہیں، ان کو تب بھی آج موقع ملے گا۔ اور بنا آپ سب لوگوں کا وقت لیے ہوئے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم استفادہ حاصل کریں، میں گزارش کروں گا مولانا صاحب سے کہ وہ شروعات کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام المرء مخبوء تحت لسانہ۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے جو نہج البلاغہ ہی میں ہے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، یعنی جو بھی انسان ہے اس کے جوہر، اس کی صلاحیت اس کی زبان کے نیچے ہے۔ ایک مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ کلام کرو تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ اس کا مطلب ہے مولا کائنات یہ میسیج اور پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ جب تک انسان بولے گا نہیں تب تک اس کی جوہر کمالات کا اندازہ نہیں ہوگا کہ اس میں اندر کیا کمالات ہیں، کیا اس کے جوہر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات کی کتاب نہج البلاغہ یا غور الحکم یا دیگر خطبات یا دیگر اقوال و فرامین وہ اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ جب تک کوئی انسان خاموش رہتا ہے تو اس کی صلاحیت کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ مولا کائنات کے خطبات ہیں 238 یا 36 کے اعتبار تقریباً تو خطبات ہی ہیں جو نہج البلاغہ میں ہیں 238، اور اس کے بعد تقریباً 70 کے قریب آپ کے مکتوبات ہیں، 480 کے قریب آپ کے کلمات قصار ہیں۔ یہ تو صرف نہج البلاغہ میں ہیں۔ اس کے علاوہ غور الحکم میں اور دوسری کتابوں میں جو بے شمار احادیث اور بے شمار خطبات اور بہت سے فرامین آپ کے موجود ہیں وہ الگ ہیں۔ لیکن مولا کائنات چونکہ آپ کا کی تربیت پیغمبر اسلام نے فرمائی تھی اور آپ وحی الہی کے سرچشمے سے سیراب ہوئے تھے، پیغمبر کے حوالے سے خود مولا کائنات نے البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ میں ان کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ چلتا ہے، وہ مجھے ایسے غذا کھلایا کرتے تھے جیسے کہ پرندہ اپنے بچوں کو دانہ بھراتا ہے، وغیرہ وغیرہ خلاصتاً پیش کر رہا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ جو علم پیغمبر تھا وہی علم مولا کائنات بھی تھا۔ اگر ایسا نہیں تھا وہ ایک الگ موضوع ہے کہ وہ نبی تھے، یہ امام، علم نبوت کے علاوہ باقی سارے علوم جو پیغمبر اسلام کے علوم تھے وہ مولا کائنات کے حوالے کر دیے گئے تھے، اور پیغمبر کے حوالے سے خود مولا کائنات نے فرمایا علمنی رسول اللہ زقاً زقا، کہ مجھے باقاعدہ پیغمبر نے تعلیم دی۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ تو جب ایسی شخصیت ہے تو اس کے اقوال فرامین بھی ویسے ہی ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے ادیب اور دانشور بھی حضرت علی علیہ السلام مروان اول الفدا کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دنیا عرب کا مشہور ترین خطیب ارسلان جو مصر کا رہنے والا تھا، جب اس سے یہی پوچھا گیا، اس کو کسی نے کہا امیر اللسان ہے، امیر البیان ہے، کہ اس سے بڑا کوئی اس وقت نہیں ہے زبان کے اعتبار سے، بیان کے اعتبار سے، تو اس نے غصہ ہو کے یہی کہا تھا اور بڑے تند لہجے میں کہ میری کیا اوقات ہے، میں نے تو حضرت اسلام کے خطبوں کو، نہج البلاغہ کو اور کچھ ہی خطبوں کا ذکر اس نے کیا، صرف اتنے خطبے پڑھے ہیں تب جا کے یہ صلاحیت پیدا ہوئی ہے کہ میں اس مقام پہ پہنچا ہوں۔ خیر، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ تو پھر مولا کائنات نے خطبوں میں کیا بیان فرمایا، آئیے، یا مکتوب میں کیا فرمایا، کلمات قصار میں کیا فرمایا، میں یہاں پر ساری چیزیں نہیں پیش کروں گا، صرف اپنے وقت کے اندر انشاءاللہ 15 منٹ کے اندر بلکہ اس سے بھی پہلے ہی وہ چند باتیں جو مولا کائنات نے خود مکتوب نمبر 27 آج 27 ماہ مبارک رمضان ہے، اور اتفاق سے اس مکتوب کا نمبر بھی 27 ہی ہے، جو عہد کے نام سے، عہد
مولا کائنات جو آپ نے جناب محمد ابن ابی بکر کو لکھا تھا جب آپ کو مصر کا گورنر بنایا تھا، جب مصر کا گورنر بنایا تھا اس وقت مولا کائنات نے ان کو یہ وصیت اور نصیحت فرمائی تھی، اس کے چند فقرے میں آپ تک پہنچاؤں گا، چونکہ ظاہر ہے کہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ پوری ڈیٹیل اور تفصیل سے بیان کیا جائے، اس کے لیے پوری مجلس سے بلکہ اشرے درکار ہے۔ خیر، مولا نے فرمایا ان کو لکھتے ہوئے فاخفض لہم جناحک، یعنی رعایا کی طرف ہم تم کو بھیج رہے ہیں، فاخفض لہم جناحک، اپنے ان بازوؤں کو، اپنے ان کندھوں کو ان کے لیے جھکا لو، وَأَلِن لَهُمْ جَانِبَكَ، دیکھو ان کے لیے اپنے جوانب کو نرم کر لو، وَابْسُطْ لَهُمْ وَجْهَكَ، اور اپنے چہرے کو ان کے لیے بسیط کر لو، یعنی خوش روئی، خوش اخلاقی، ہنس کر ملنا۔ خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں، بالکل لفظی ترجمہ نہیں، بلکہ جو آپ تک پہنچ جائے، جو میسج آپ تک پہنچ جائے وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اپنے بازوؤں کو نرم کر لو، کیا مطلب؟ یعنی جھکا لو، یعنی جب کوئی آئے تو اس سے حسن سلوک سے پیش آؤ، اکڑ کے پیش نہ ہو، بلکہ احترام میں اس کے جھک جاؤ، اور دیکھو اپنے رفتار کو، اپنے گفتار کو اس کے لیے نرم کر لینا، اور اپنے چہرے پر ترش روئی، جس کو کہتے ہیں ترش روئی سے کام نہ کرنا، یعنی سخت چہرہ بالکل گھمنڈی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اینٹ کر بات کر رہے ہیں، غرور کے ساتھ بات کر رہے ہیں، نہیں، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ رہنا چاہیے۔ وَاسِبَيْنَهُمْ فِي اللَّحْظَةِ وَالنَّظْرَةِ، اور دیکھو یہ بڑا عجیب و غریب فقرہ ہے مولا کا، ان کو دیکھنے میں بھی مواسات اختیار کرنا، ایسا نہیں کہ غریب ہے تو اس کو دوسرے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں، کوئی امیر آ گیا تو اس کو اس کے اعتبار سے دیکھنا، نہیں، غریب ہو، امیر ہو، آقا ہو، غلام ہو، اس علاقے کا ہو، کسی دوسرے علاقے کا ہو، صاحب حیثیت ہو، صاحب حیثیت نہ ہو، ان کو اگر تم دیکھ رہے ہو، ان سے گفتگو کر رہے ہو، ان کے اوپر نظر کرنے میں بھی خالی بات کرنے میں نہیں، بلکہ ان کو دیکھنے میں بھی مساوات ہونی چاہیے اور مواسات ہونی چاہیے، یعنی برابری ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ انسان کسی رکشہ چلانے والے مومن کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، لیکن اگر کوئی صاحب حیثیت آ گیا تو بڑی اس کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ مولا فرماتے یہ نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، بڑے نقصانات ہوتے ہیں، جس کو ہم اور آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ مولا نے تو لکھا ہی ہے، لیکن ہم اور آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ جب ہم کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھیں گے، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ہم کو اپنے دل میں جگہ دے؟ ناممکن ہے۔ لہذا ہمیں ہر عنوان سے، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، صاحب حیثیت ہو، صاحب حیثیت نہ ہو، غریب ہو، امیر ہو، اس پر نظر کرنے میں بھی ہماری نظر میں برابری ہونا چاہیے۔ اور بیچ کے چند کچھ چھوڑتے ہوئے، چونکہ صرف 5 باتیں آپ کے خدمت تک پہنچانا ہے۔ دیکھو، وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ إِنَّ الْمُتَّقِينَ ذَهَبُوا بِعَاجِلِ الدُّنْيَا وَآجِلِ الْآخِرَةِ، اے محمد ابن ابی بکر، اللہ سے جان لو کہ اللہ کے بندوں میں جو متقی ہیں، صاحبان تقوی جو ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، انہوں نے آخرت کی طرف جانے میں جلدی کی، یعنی آخرت کو جلدی سے اپنایا ہے اور دنیا کو پیچھے ڈال دیا ہے۔ دنیا کی طرف تیزی سے نہیں گئے ہیں، آخرت کی طرف تیزی سے گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے فشارکوا اہل دنیا فی دنیاہم، تو اہل دنیا ان کی دنیا میں شریک ہو گئے، لیکن لم یشارکوا اہل دنیا فی آخرتہم، لیکن دنیا والے صاحبان تقوی کی آخرت میں شریک نہیں ہو پائے۔ یہ بڑا اہم فقرہ ہے۔ اگر کوئی مومن صاحب ایمان مالدار ہے، دولت والا ہے، لیکن مومن ہے، تو دنیا والے اس کی دنیا میں تو شریک ہو جائیں گے، لیکن اس کی آخرت میں شریک نہیں ہو پائیں گے، چونکہ مومن دنیا کے علاوہ عبادت گزار ہوگا، نمازی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، حقوق خدا کی، حقوق مخلوقات کی رعایت کرتا ہوگا، لیکن جو صرف دنیا پرست ہے وہ صرف دنیا کو دھیان میں رکھے گا۔ تو دنیا والے مومنین کی دنیا میں تو شریک ہو سکتے ہیں، متقین کی دنیا میں تو شریک ہو سکتے ہیں، لیکن آخرت میں شریک نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا تم یہ جان لو کہ تم کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا مولا نے اسی میں آگے جا کر کہ دیکھو، حسن ظن اپنے رب سے رکھو، اللہ سے حسن ظن رکھو، اور خوف خدا کو
کی گرہ باندھو، یعنی خوف خدا میں بھی غرق رہو، خوف خدا بھی اختیار کرو اور حسن زن بھی رکھو، اس لیے کہ خدا سے حسن زن انسان کے لیے بہت اہم ہے۔ انما یکون حسن ظن بربہ علی قدر خوف من ربہ، اور یاد رکھو انسان کا جتنا اپنے رب سے خوف ہوگا جتنا بلند، اتنا ہی اس کا حسن زن بھی اپنے رب سے ہوگا، یعنی حسن زن کا تعلق خوف خدا سے ہے۔ ان احسن الناس ظنا باللہ اشدہم خوفا للہ، یہ فقرہ ہے۔ بے شک بہترین لوگوں میں سے بہترین وہ لوگ جو اپنے رب سے حسن زن رکھتے ہیں وہی ہیں کہ ان کا خوف بھی خدا سے اتنا ہی زیادہ ہے، یعنی جتنا خوف خدا ہوگا اتنا حسن زن ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے گناہ کیے ہیں، واقعی گناہ کیے ہیں، تو جتنے گناہ کیے ہیں بشرطے کہ آمدن نہ کیے ہوں، حالانکہ وہ بھی خدا معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر انسان صحیح معنی میں اپنے پروردگار سے رابطہ قائم کرے تو جتنا زیادہ خوف ہوگا اتنا حسن زن ہوگا، مطلب یعنی جتنے گناہ ہوں گے ممکن ہے اتنی اعتبار سے اس کا نظریہ پالنے والے میرے گناہ بہت بڑے ہیں تو مجھے بخش دے۔ آج ایک واقعہ میں سن رہا تھا، کوئی ایران کے بزرگ عالم دین پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص نے جناب موسیٰ سے کہا، جب جناب موسیٰ کوہ طور پر اللہ سے مناجات کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، کہ اے موسیٰ خدا سے کہنا کہ وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، گناہوں کا ذکر بھی کیا ہو اس نے، میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، جاتے ہیں روزانہ، آپ اللہ سے کہیے گا کہ وہ بندہ یہ کہہ رہا تھا میرے گناہ معاف کر دے۔ جناب موسیٰ گئے اور مناجات کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں اس مرد کی، اس گناہ گار مرد کی بات کو رکھا اور یہ کہا پالنے والے وہ تیرا بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرے گناہ کو بخش دے، اس نے فلاں فلاں بڑے بڑے گناہ انجام دیے ہیں۔ تو آواز قدرت آئی، موسیٰ میرے اس بندے سے کہہ دینا کہ ہم نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، لیکن اس سے ایک شکایت ہے، اور وہ شکایت یہ ہے کہ اس نے یہ بات تم سے کیوں کہی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا بندہ کسی کے سامنے شرمندہ ہو، اب جب بھی تم اس کو دیکھو گے اس سے شرمندگی ہوگی کہ انہیں میرے گناہ کا علم ہے۔ وہ کاش ہم سے ڈائریکٹ یہ بات کہتا۔ حسن زن کتنا اہم ہے اللہ سے، کہ اگر گناہ ہے تو حسن زن بھی ہے کہ معبود مجھے معاف کر دے۔ چوتھی بات، صلی الصلاۃ لوقتها الموقت لها، اے محمد ابن ابی بکر دیکھو نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا، جو اس کا وقت ہے اس وقت پڑھ لینا۔ ولا تعجل وقتها لفراغ ولا تؤخرها عن وقتها لاشتغال، دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم مشغولیت کی وجہ سے یا فارغ البالی کی وجہ سے اس کے وقت میں پڑھ لیں گے، دوپہر تک بڑا وقت ہے پڑھیں گے، لہذا تم نہ مشغولیت کی وجہ سے اور نہ فارغ البال ہونے کی وجہ سے نماز سے کوئی کمپرومائز نہ کرنا، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا۔ وعلم، اور جان لو، بہت اہم فقرہ ہے یہ، میں اپنے سامعین تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا، مولا کائنات کی بات۔ وعلم ان کل شیء من عملک تبع لصلاتک، یاد رکھو تمہارا ہر عمل تمہاری نماز کے تابع ہونا چاہیے، یعنی نماز کے ماتحت ہونے چاہیے سارے کام۔ مارکیٹ جانا ہے تو نماز کے تابع، خریداری کرنا ہے تو نماز کے تابع، دوستوں سے ملنا ہے تو نماز کے تابع، یعنی نماز پہلے بعد میں سارے کام۔ آخری فقرہ یعنی آخری میسج آپ تک، جناب محمد ابن بکر کو لکھتے مولا فرماتے ہیں، اور حدیث پیغمبر کو پیش کیا یہاں پر، دیکھو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی لا اخاف علی امتی مؤمنا ولا مشرکا۔ مولا کائنات نے پیغمبر اسلام کے بے شمار اقوال اپنے خطبات میں، اپنے مکتوبات میں، اپنے اقوال میں کوٹ کیے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں دیکھو تم امام الہدا امام الردا، دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم مطلب امام ہو، یعنی امام مطلب حاکم ہو، اور ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی تفریق کرو وغیرہ۔ اس کو کرتے کرتے فرمایا کہ میں نے پیغمبر سے سنا ہے کہ پیغمبر فرما رہے تھے میں اپنی امت سے ایمان اور شرک کی بنیاد پہ نہیں ڈرتا ہوں، مومن سے اپنی امت سے اس لیے نہیں ڈرتا کہ مومن ہو یا مشرک ہو، اما المؤمن اس لیے کہ جو مومن ہوگا تو خداوند عالم اس کو اس کے ایمان کو محفوظ رکھے گا، یعنی وہ ایمان کی بنیاد پر، اللہ روک لے گا اس کو ایمان کی بنیاد پر۔ واما المشرک فیقمعہ اللہ بشرکہ، اور جو مشرک ہوگا تو اس کو شرک کی وجہ سے اس کو سزا دے گا۔ تو اس کا خوف نہیں ہے کہ مومن ہو بن جائیں یا مشرک بن جائیں۔
वलाकिन्नी अखाफु अलैकुम कुल्ल मुनाफिकिल जनान व आलिमुल लिसान, लेकिन मुझे डर है तुम्हारे बारे में हर मुनाफिक से, और उससे जो मुनाफिक हो दिल में कुछ और रख रहा है और जबान पर किसी और चीज का आलिम है, जबान से कुछ और कह रहा है दिल में कुछ और रखे हुए। यक़ूल मा तारिफून, जिसको तुम जानते हो वही कहता है, व यफ़अलु मा तुनकिरून, करता वो काम है कि जो तुम्हारे लिए नापसंदीदा है, यानी वो उसके कौल और अमल में तज़ाद है। तो मुझे ये पसंद नहीं है कि मौला कायनात ने पैगम्बर इस्लाम के कौल को नक़ल करते हुए जनाबे मोहम्मद इब्ने अबी बकर को मुतवज्जे किया। ज़ान गिरामी, हमें भी अहले बैत अलैहिस्सलाम की इस अजीम शख्सियत यानी मौला कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक़वाल पर तवज्जो देना चाहिए, और खाली पढ़ें ही नहीं बल्कि अमल करें। मौला ने क्या फरमाया कि तुम माशरे में अपने मिलने जुलने वालों से मसावात इख्तियार करो, बराबरी करो, परवरदिगार से उसने ज़न रखो, देखो, और मुनाफिक न बनो। तुम्हारा कल्ब और जाहिर, तुम्हारा जाहिर और बातिन एक होना चाहिए। नमाज को वक्त पे अदा करो। ये 5 चीज़ें जनाब मोहम्मद इब्ने बकर को मौला कायनात ने, हालांकि खुतबा तवील है, इसमें तकरीबन डेढ़ सफ़ा 1.5-2 सफ़े का है, लेकिन ये 5 अहम पॉइंट्स मैंने आपको पेश किए ताकि खुदावंद आलम की बारगाह में हम इस पर अमल करके सुरखरू हो सकें। यकीनन अगर आपके जहन में कोई बात है तो 3 मिनट मैं आपको दे रहा हूँ, 3-4 मिनट, 5:17 हुए हैं, 5:20 तक हम बयान कर सकते थे, लेकिन बहरहाल इसका मैं कोशिश करता हूँ कि वक्त के अंदर बात मुकम्मल हो जाए। किसी के जहन में कोई बात आए तो वो ज़रूर डिस्कस कर सकता है। मुझे यकीन है कि हम सब अहले बैत अलैहिस्सलाम की तमाम अक़वाल पर, खुसूसन मौला कायनात के अक़वाल पर अमल पैरा होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया आगा। यकीनन जो बातें आगा ने कही उन पे हम गौर व फिक्र करेंगे और कोशिश करेंगे कि समझने की, ताकि हमारे इस कम इल्म में इजाफा हो जाए। हम अमल करेंगे कि वो हिदायत है, वो नसीहत है जो अमीर अल-मोमिनीन ने जो है मुख्तलिफ खुतबात में, मुख्तलिफ जो है खतूत में, चाहे वो अपने असहाब में से कोई हो, दोस्तों में से कोई हो, अपने घर वालों में से कोई हो, जिसको भी लिखी है, वो हमारे लिए एक नसीहत है, हमारे लिए एक इबरत है, हमारे लिए एक हिदायत है। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा हम इस्तिफ़ादा हासिल करें, ना सिर्फ ऐसी मजलिसों से, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि अपनी घरों में जितने भी घरों में नहजुल बलागा है उसको एक बार खोल के एक बार समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हम कहते हैं कि नहजुल जो है, जैसे हम कहते हैं नहजुल बलागा कुरान के बाद हमारी जो है किताब जो कुरान सगीर हो, या हम ऐसे कहें कि कुरान जैसे हमें तफसीर और तजवीद और ट्रांसलेशन के साथ समझना चाहिए, वैसे हमें नहजुल बलागा पे लोग रिसर्च करते हैं, उसके एक एक खतूत पे रिसर्च करते हैं, उसके एक एक पैराग्राफ पे जो है आर्टिकल्स, बुक्स बनती है। तो हमें भी कोशिश करनी है अपनी ज़िंदगी में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नहजुल बलागा भी समझें और सीखें। खुदावंद आलम से यही दुआ है कि हमारे इल्म और हिकमत में इजाफा हो जाए। आप लोगों से क्योंकि अभी दामन वक्त में गुंजाइश भी नहीं है, मुख्तसरन मैं इंट्रोड्यूस करूँगा हमारे आज के मेहमान खुसूसी को जो हमारे साथ जुड़े हैं नॉर्थ इंडिया से, यानी दिल्ली और इसके इर्द गिर्द इलाकों से। इनका नाम है मौलाना हैदर मेहदी करीमी साहब। मौलाना मेहदी करीमी साहब के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि सबसे पहले उस्ताद जो हमारे हैं, उस्ताद मोहतरम मौलाना साबिर अली इमरानी साहब के दोस्त हैं, हर दिल अजीज दोस्त हैं। तो जब मैंने इनको कल कहा इनके बारे में तो बड़ा दिल खुश हुआ इनका भी कि ये दोस्त का नंबर भी चाहते थे। तो यकीनन ये जो हैदर हमारे मेहदी करीमी साहब, आगा करीमी साहब जो है, बुनियादी तालीम इन्होंने तंजीमुल मकातिब से हासिल की है। तंजीमुल मकातिब, जैसे मैंने पिछली बार भी आपको कहा, एक दौर में एक जो है इनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है सोसाइटी में। तो उसके आगे इन्होंने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन जो की है वो ईरान जाके की है, यानी कि 7 साल पहले वो बेसिकली ईरान से आए, वहाँ पे भी बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन इनका रहा है। और ये बेसिकली है
जलालपुर अम्बेडकर नगर यूपी से, जहाँ से आप सब लोग जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ कि वहाँ से ज़्यादातर हमारे शोरा किराम जो है शायर अहले बैत जितने भी हैं वो वहाँ से ज़्यादातर है, यूपी जलालपुर से। और इसके साथ साथ इनका जो है कुरान एजुकेशन ट्रस्ट भी चलता है, जिनकी इनकी निगरानी में वो भी चल रहा है। और आज के दौर में थोड़ी देर के लिए जी, आज के दौर में इनका जो है कंट्रीब्यूशन ये है कि ईरान जी अगर आप कुछ कह रहे थे। आज की दौर में इनका कंट्रीब्यूशन ये है कि ये ईरान कल्चरल एकेडमी में आज जो है ईरान कल्चरल एकेडमी में आजकल काम कर रहे हैं बतौर जो है चीफ करेक्शन ऑफिसर। तो ये जो है वहाँ पे काम कर रहे हैं ताकि जो कंटेंट होता है, जो ट्रांसलेट होती है पर्शियन से अरबिक या अरबिक से पर्शियन, उस मटेरियल को ये क्रॉस चेक करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया हो यहाँ पे। ऐसे चेक करेंगे, अगर उनने ज्वाइन किया तो हम पहले कोशिश करेंगे उनको सलाम करने की। बड़े अदब व खुलूस से हम चाहते हैं कि आप सब और मैं भी आपकी बिहाफ पे उनको बड़े एहतराम से सलाम पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा मौलाना। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया। यकीनन जो जैसे मैं कह रहा था आप सब लोगों से, सलाम करेंगे भाई। जी जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी शुक्रिया। वालेकुम सलाम। आप सलामत रहें। यकीनन अपनी दीगर मसरूफियात के बावजूद आगा हमारे साथ जुड़े हैं और हैदर महदी करीमी साहब जो एक बुज़ुर्ग और एक आला किस्म के उस्ताद हैं, जो खुद टीचर भी रह चुके हैं और खुद जो है स्कॉलर भी है। हम कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने सुनी है और मैंने फिर इस पे थोड़ा तहकीक किया और दूसरे लोगों से भी सुना और खुद मौलाना साबरी साहब से भी सुना, वो ये कि ये एक कारी कुरान है। तो इसलिए हमने इनको गुजारिश ये की थी कल, क्योंकि आप सब लोग यहाँ पे आप सब लोगों का मकसद, बुनियादी मकसद ये रहता है कि कुरान के बारे में आप समझें, कुरान सीखें, आप कुरान पढ़ना, कुरान के हरूफों की पहचान करें, आप तिलावत आपकी बेहतर हो। तो हमने हर तरह से कोशिश की है, खुदा शाहिद है, हमने हर तरह से कोशिश की है आपको उस अंदाज से, उस तरीके से, अलग अलग डायमेंशंस में जो है अलग अलग पेडागोजी हमने इस्तेमाल की। जैसे एक बच्चे को जो है प्री प्राइमरी में जो बच्चा होता है, नर्सरी में, JKG या जूनियर KG में, फिर जो बच्चा होता है 10th में या बच्चा होता है 5th 6th में, हर एक बच्चे को पढ़ाने का जो ना पढ़ाने उस्ताद को अलग तरीका रखना पड़ता है। वैसे हमने यहाँ इस मजमे को देख के, क्योंकि मैं आगा को ये बात कह रहा हूँ, आगा मेहदी करीमी साहब को, हमने इस मजमे को देख के हमने आगा अलग अलग किस्म के जो है उस्तादों को लाया और अलग अलग फिक्र के लोगों को लाया। और खुद शाहिद है जो है हमारे उस्ताद मौलाना साबरी साहब भी इसके शाहिद है कि हर तरह के जो है उलमाए किराम को लाया गया और आइडियोलॉजी शेयर की गई। कल भी हमारी एक कॉन्फ्रेंस थी। तो इंशाअल्लाह बतौर ख़ास हम गुजारिश कर चुके हैं और अभी भी करेंगे आगा से कि बतौर ख़ास इस चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा कि तिलावत कैसे बेहतर करेंगे, इस पे रोशनी डालेंगे और साथ में थोड़ा प्रैक्टिकल ताकि हो जाए। वो कुछ जो है आज के पारा के हवाले से जो स्क्रीन पे दिख रहा है उस हवाले से भी कुछ जो है तिलावत करेंगे ताकि हम जो इस्तेफादा हासिल करें। और आप में से जितने भी वॉलंटियरली फिर रिपीट करना चाहते हैं या उस एक आयत को टेस्ट करेंगे आगा कि कैसे आप पढ़ रहे हैं, ताकि आप लोग भी इस्तेफादा भी करें और आपकी जो है तिलावत भी बेहतर हो। मैं कुछ जो बरादरान या जो भी कोई अगर किसी के फ़ोन बच्चों के पास है तो वो इंटोनेशन लाइंस डाल रहे हैं स्क्रीन पे, गुजारिश करूंगा कि वो स्क्रीन को टच ना करें, ऐसे लाइंस ना खींचें। और बड़े अदब खुलूस से हम गुजारिश करेंगे फिर से आगा हैदर मेहदी करीमी साहब से कि वो आज की जो है हमारे दिल को पुरनूर करें तिलावत और बिलखुसूस अपने जुमलों से। जी मैं तिलावत कलाम पाक से इसका आगाज करना चाहूँगा। बेशक आगा, बेशक। कुरान मजीद के सूरह हश्र की
آخری آیتیں ہیں یہ سورہ حشر کی 18ویں آیت سے چند آیتیں تلاوت کر کے پھر انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ. یقیناً ہم نے جو ہے تلاوت کو سنا اور ہمارے دل کو چھو لیا اس تلاوت میں. عزیزان، آغا آپ کیسے چاہتے ہیں، مطلب آپ کچھ تلاوت کے لحاظ سے کیسے چیک کرنا چاہتے ہیں؟ جی ایک آدھ دو اگر ہوں تو بہرحال تلاوت کرنے ذرا سے دیکھیں گے. بالکل. سورہ حشر کی کون سی آیت سے آگے تلاوت کرنا شروع کریں گے؟ ہم نے جو کی تھی وہ 18ویں آیت تھی. 18ویں آیت. بالکل ہے. میں بھی 18ویں آیت ہی یہاں پہ نکالوں گا. جی عزیزان، میں سے ہمارے ساتھ جو تلاوت کرنا چاہتے ہیں ابھی وہ اپنا ریز ہینڈ کریں گے تاکہ آپ لوگ تلاوت کریں. شاہد الحسینی صاحب تلاوت کرنا چاہتے ہیں
اس کے بعد اور بھی اگر کوئی ہے وہ بھی تلاوت کریں. بسم اللہ کریں 18ویں آیت سے. آپ کی اسکرین پہ 18ویں آیت ہے. شاید صاحب السلام علیکم. علیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ اتقوا اللہ وانتظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. صدق اللہ العلی العظیم. جی شاہد صاحب آپ نے معافی چاہتا ہوں کون سے سورہ اور کون سے پارے کی تلاوت کی تھی؟ جی سورہ حشر کی تھی آیت نمبر 18 نہیں 17. شکریہ جی. اگر سے شروع کیا تھا. احسنتم طیب اللہ انفاسکم. یہ آیت نمبر 18 ہے. یہ جو جن صاحب نے کیا ہے وہ دیکھ رہے ہیں 17 ہے، لیکن جہاں آیت اینڈ ہوتی ہے تمام ہوتی ہے وہ نمبر شمار کیا جاتا ہے 19. جی تو یہ یا ایھا الذین آمنو ہے. ہاں اس طرح متوجہ ہوں گے بہرحال جلدی. جی آگے. ماشاءاللہ بہت اچھے ماشاءاللہ. اچھی کوشش ہے خداوند عالم آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں میں شمار کرے اور اس پر عمل کرنے والوں میں شمار کرے. اچھی تلاوت کی ماشاءاللہ اچھی کوشش ہے. کوئی اور صاحب ایک کوئی اور نمونہ دیں گے؟ بالکل آگا ہمارے ساتھ ہے سید منتظر رضوی جی، وہ بھی تلاوت کرنا چاہتے ہیں. جی منتظر جی. وہ چاہے جس انداز میں کریں، ترتیل میں کریں یا تحقیق میں کریں، جیسے بھی صوت العین میں کریں یا ترتیل میں کریں. جلدی پڑھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک جگہ پر ٹھہر ہے اس کو آگا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون.
صدق الله العلي العظيم. احسنت احسنت طیب اللہ انفاسکم. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. آپ نے بھی آپ کی بھی کوشش اچھی رہی ماشاء اللہ. جی بے شک ہمارے ساتھ دو اور ہیں جو تلاوت کرنا چاہتے ہیں. ایک ہے مفسر ہاشمی جی، تو بسم اللہ کریں گے. جی جی جی. یہ اگر آگے کی آیتیں پڑھیں تو اچھا ہے، چونکہ یہ آیتیں پڑھی جا چکی ہیں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. بے شک. جی بہن لو انزلنا سے شروع کریں. ہاں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. ہاں پڑھنا ہے. جی جی جی. کہاں پڑھنا ہے؟ اگر اسی کی تیاری کی ہے تو اسی کو پڑھیں، اور اگر پڑھ سکتی ہوں تو لو انزلنا زیادہ بہتر ہے، وہ اتنی پڑھی جا چکی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهين العزيز الجبار محیمن المحی نہیں سبحان اللہ عما یشرکون. صدق اللہ العلی العظیم. احسنتم احسنتم طیب اللہ انفاسکم. شکریہ. ہمارے ساتھ ساجدہ اختر جی بھی ہے، وہ اس کی تلاوت کریں گے جو یعنی جہاں پہ انہوں نے ختم کیا اس کے بعد وہ شروع کریں گے. یہ جہاں پہ ختم کیا ہے یہاں سے نہیں، اس سے پچھلی بار جو آیت ہے هو اللہ الذی سے، یعنی اسی آیت ایک آیت پہلے. ہاں بالکل. هو اللہ الذی لا الہ الا هو. وعلیکم السلام بہن، بسم اللہ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم. اللہ اللہ اللہ. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام ملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار
اللہ عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم. احسنتم طیب اللہ انفاسکم، ماشاء اللہ، بہت اچھی تلاوت کی. خداوند عالم قاریان قرآن میں آپ کو محشور فرمائے انشاءاللہ. الہی آمین. جی ہمارے ساتھ ہے انشا زہرا جی، اور پھر محمد عمران صاحب بھی پڑھیں گے. پہلے انشا زہرا جی سے شروعات کریں گے. کہاں سے پڑھیں گے؟ آگے ان کا کہاں سے بتائیں گے ان کو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دیکھیے جہاں سے پڑھنا چاہیں خود سے. جی بہن. جی هو اللہ واللہ الذی. بسم اللہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار عزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو الله العلي العظيم. احسنتم طیب اللہ انفاسکم انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرہ. اور خداوند عالم قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں میں ہم سب کا شمار فرمائے اور ہم کو انہیں لوگوں کے ساتھ محشور فرمائے. آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ محمد اچھی تلاوت کی. جی شکریہ آگا. ہمارے ساتھ محمد عمران برادر، آپ بھی تلاوت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے پڑھنا ہے؟ میں آگے پہلے سے پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے آپ وہیں سے پڑھیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت
قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله 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 يا هو الله الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم شکریہ برادر. احسنتم طیب اللہ انفاسکم. خداوند عالم آپ کو قاریان قرآن میں شمار فرمائے اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر و نصب ہو انشاءاللہ روز قیامت. سبحان اللہ.
आगा गुजारिश ये भी है कि क्योंकि चंद तिलावतों के बाद हम चाहते हैं जैसे हमारी गुफ्तगू हुई थी कि कैसे कुरान को बेहतर अंदाज से पढ़ा जाए, थोड़ा बहुत उस पर आप रोशनी भी डाल सकते हैं और उसमें अगर कोई प्रैक्टिकल जाए, यानी कि आप अगर तिलावत करके भी हमें सिखाएंगे तो थोड़ा बहुत पहले उसमें रोशनी डालेंगे तो वो हमारे लिए हम उससे मुस्तफीद होना चाहते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जहाँ तक मैंने पढ़ा था उसके बाद अभी तिलावत करूँगा, लेकिन उससे पहले जैसा आपने फरमाया कि पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़य्यिनुल क़ुरआन बिअस्वातिकुम फ़इन्न अस्सौतल हसना यज़ीदुल क़ुरआन हुस्ना। अस्सौतुल हसन फ़ी तिलावति किताबिल्लाह मिनन निअमिल अज़ीमति लिल अब्द। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान मजीद को अपनी आवाज़ों से जीनत दो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कि कुरान को अपनी आवाज़ों से जीनत दो। कुरान मजीद खुद मुज़य्यन है, खुद आरास्ता है और तमाम चीज़ों से लेकिन हुजूर फरमाना चाहते हैं कि अल्लाह ने जो तुम्हें नेमत अजीमा अता की है, ये जो अच्छी आवाज़ है, इसके ज़रिए से कुरान मजीद के कलिमात को अच्छी तरह से अदायगी के साथ लोगों के दिलों को कुरान मजीद की तरफ जल्ब करोगे, उनकी तवज्जुहात को जल्ब करोगे, और जब अच्छी आवाज़ से कुरान को पढ़ोगे तो उनके दिलों पर असर होगा, तो ये कुरान मजीद में इजाफे का सबब होगा। लिहाजा अपनी अच्छी आवाज़ के ज़रिए से तुम कुरान मजीद को जीनत दो, यानी लोगों को माइल करो अपनी अच्छी आवाज़ के ज़रिए से। जहाँ नेमतों का तज़किरा हो, नेमत इलाही का तज़किरा हो, जन्नत का, बहिश्त का तज़किरा हो, वहाँ लोगों को तशवीक़ दिलाओ अपनी आवाज़ों के ज़रिए से। ये जो मौसीकी होती है, इस मौसीकी में इतनी जान होती है कि इंसान को जज्ब करे। और जहाँ खशियत परवरदिगार, जहन्नम का तज़किरा और इक़ाब का तज़किरा हो, वहाँ दिलों को बरमाया जाए और दिलों को खौफ इलाही से डराया जाए। इस तरह से कुरान मजीद में इजाफे का सबब होगा। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम असहाब को इस बात पे आमादा करते थे कि कुरान मजीद को अपनी अच्छी आवाज़ों से पढ़ें। जाहिर है हर शख्स की आवाज़ उसकी अपनी तबीई और नेचुरल आवाज़ है, अपनी नेचुरल आवाज़ है, उसी आवाज़ से पढ़ेगा। लेकिन अपनी आवाज़ को, खुदादार आवाज़ को अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज में पेश करेगा तो उसका असर और होगा। लिहाजा पैगम्बर ने फरमाया ज़य्यिनुल क़ुरआन, यानी अपनी आवाज़ को अच्छी सूरत में निकालो, यानी अपनी आवाज़ को अच्छी सूरत में निकालो, यानी तजवीद के एतबार से कि वो कैसे लफ्ज़ को कैसे अदा किया जाए, हर्फ को कैसे अदा किया जाए, कलिमात कुरान को कैसे पढ़ा जाए और उसको तरतीब के साथ पढ़ा जाए, तहसीन के साथ पढ़ा जाए। यही जीनत कुरान का मतलब है, वरना कुरान मजीद तो खुद मुज़य्यन है और आरास्ता है। लिहाजा सबसे पहले हरूफ की बारी आती है कि हम हरूफ को उसी तरह से अदा करें जिस तरीके से कुरान मजीद नाजिल हुआ है और वो हर्फ अल्लाह की तरफ से आया है। मसलन एक लफ्ज़ है ज़ा या ज़े जिसे कहते हैं, उसको हमने ज़े के बजाय ज़ाल अदा किया तो माना में भी तब्दीली हो गई और कुरान मजीद का जो मफ़हूम है उसको भी हमने बदल दिया। लिहाजा कलिमात कुरान को हरूफ के साथ उनका जो हक़ है वो हक़ अदा किया जाए, उनका हक़ दिया जाए। सीन है हम स्वाद अदा कर रहे हैं, स्वाद है हम सीन अदा कर रहे हैं, तो कुरान मजीद के मानी में भी तब्दीली हो रही है और उसमें चेंजिंग आ रही है। लिहाजा मकसूद परवरदिगार के बदलने का सबब न करार पाएँ, बल्कि जो मकसूद परवरदिगार है, जो आयत कह रही है, हम भी अपने अल्फाज के ज़रिए से उसको अदा करें और लोगों के दिलों तक वो पहुँचाएँ। ये तजवीद का मतलब है और तहसीन कुरान मजीद का मतलब है। पैगम्बर ने फरमाया कि ज़य्यिनुल क़ुरआन, यानी अपनी आवाज़ों को निकालो, फ़ी अहसन सूरतिन, अच्छी
اچھی صورت میں نکالو. یعنی آواز نکالتا ہے آدمی، کئی صورتیں ہوتی ہیں، لیکن جو بہتر صورت ہے وہ نکالے. یعنی تجوید کے اعتبار سے اس کو کیسے ادا کیا جائے، لفظ کہاں سے ادا ہوگا، اس کا مخرج کیا ہے، اس کی کیفیت ادا کیسی ہے، ان تمام اعتبارات سے اپنی آواز کو اچھی صورت میں پیش کرے تاکہ دوسرے انسان کے اوپر، دوسرے لوگوں کے اوپر خشیت پروردگار اور خشوع و خضوع الہی میں اضافے کا سبب بنے، تاکہ عذاب الہی اور خشیت پروردگار کے تذکرے کے وقت انسان کی آنکھیں اشکبار ہوں اور اس کا دل موم ہو جائے اور اللہ کے سامنے اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑیں. اور جہاں بہشت کا تذکرہ ہو، جنت کا تذکرہ ہو، نعمات الہی کا تذکرہ ہو، وہاں اپنی آواز کو اس طرح اچھا بنائے کہ انسان مشتاق ہو جنت کا، انسان مشتاق ہو نعمات الہی کا، اور اس کے سننے سے انسان کے اندر ایک سرور پیدا ہو. یہ بہرحال حسن صوت اور حسن قرآن کا مطلب ہے حسن القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں کے ذریعے سے قرآن مجید کو اچھا بناؤ اور اچھی صورت میں پڑھو. فإن الکلام الحسن یزید حسنا، اس لیے کہ اچھا کلام وہ اضافہ کرتا ہے اچھی آواز اچھے کلام میں. جب آپ کی آواز اچھی ہوگی تو وہ کلام اسی طرح سے پائیدار ہوگا اور اسی طرح سے ذہن نشین ہوگا، دل نشین ہوگا. خداوند عالم ہم سب کو قرآن مجید کے کلمات کو اچھا ادا کرنے والوں میں اور اس کو بہتر صورت میں ادا کر کے پڑھنے والوں میں قرار دے. بہرحال جتنے حضرات نے پڑھا ماشاء اللہ سے اچھی کوشش ہے، بہت اچھی کوشش ہے. ماہ رمضان ہے، قرآن مجید کا مہینہ ہے. خداوند قرآن مجید کی بہتر سے بہتر تلاوت کرنے کا ہمیں موقع دے اور ہم کو ان توفیقات سے نوازتا رہے اور ہماری تلاوتوں کو وہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے. یہ چند آیتیں جو میں نے چھوڑی تھیں یہ آخر پڑھ دیتا ہوں. یہ چند آیتیں ہیں سے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. احسن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. احسن جزاك الله طيب الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. خير الجزاء جزاك الله. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. احسن. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. خوب الحمد.
سبحان اللہ عما یشرکون سبحان واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بار الہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں ہماری اس قرات کو سماعت کو قبول فرما اور اس کا ثواب ہمارے مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جن کا مہینہ جن کی شہادت ہوئی ہے اس مہینے میں پالنے والے ان جناب کی خدمت میں مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان ذوات مقدسہ کی خدمت میں ہم ان سوروں کا ان آیتوں کے پڑھنے کا ثواب حاضر کرتے ہیں اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میری اہلیہ کا انتقال اسی 16 ماہ رمضان میں ہوا ہے ابھی 12 دن تقریباً ہو رہے ہیں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کریں اور میں ان ذوات مقدسہ سے جو ثواب حاصل ہو میں اپنی اہلیہ اور جملہ مومنین و مومنات جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں خداوند عالم ان کو اپنی رحمت کے سائے میں قرار دے اور ان کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ اگلے جلسے میں انشاءاللہ ہم پھر مزاحم ہوں گے بے شک شکریہ مومن سے گزارش ہے سورہ فاتحہ کی منتظر صاحب درخواست کر دیجیے حیدر بھائی کی اہلیہ کی مومنین جیسے استاد محترم صابر علی صاحب نے گزارش کی ہے کہ ہم جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ احد للہ الصمد بہت خوب حیدر بھائی جزاک اللہ بڑی خداوند عالم آپ کو صبر جمیل دے اور خدمات انشاءاللہ یقیناً ہم بڑے معذرت خواہ ہے کہ آپ کو ان دنوں میں ہم نے تکلیف دی ہے جب آپ کی اہلیہ کا انتقال ہو چکا ہے خدا آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور تمام ان مومنین کو بھی صبر فرمائے جن کے گھر میں ایسا کوئی جو ان ایام میں خصوصاً جو ماہ سیام کے برکت کے ایام ہوتے ہیں تو موت تو برحق ہے لیکن ہم مغفرت کی دعا کریں گے تاکہ جن کا کوئی نہیں ہے ان کے لیے بھی دعا کریں گے اور جن کا ہے کوئی تو ان کو ہمراہی کے لیے ان کی جو ہے دل آزاری کے لیے بھی ہم دعا کریں گے خدا ان کو صبر دے اور مومنین کیونکہ آج کے وقت کا مانیج اختتام ہوا ہے آج کی کلاس کا کل پھر سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے بہتر انداز سے اور بہتر کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں کل ہمارے ساتھ جو استاد کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جو مہمان خصوصی ہوں گے وہ تنزانیہ سے سید عادل رضا مولانا صاحب ہوں گے تو یہ تنزانیہ سے بھی ہے انشاءاللہ تو کل بھی انشاءاللہ ہم قرآن کے حوالے سے اور قرآن کے جو احکامات ہیں قرآن کے جو لیسنس ہے اس پہ انشاءاللہ ڈسکشن ہوگا تو کل تک کے لیے دیجیے ہم سب کو اجازت انشاءاللہ آپ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا ہم بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں
سیکھیں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ جو ہم یہ ادنا سی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ قبول ہو جائیں، اور زیادہ سے زیادہ ہم قرآن کریم پڑھنے میں اور پڑھنے والوں کے اس لسٹ میں ہمارا نام بھی شمار ہو جائے۔ کل تک کے لیے انشاءاللہ اجازت مانگتے ہیں، انشاءاللہ استاد آپ سے بھی اجازت مانگتے ہیں۔ مولانا آپ کے بھی تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، مولانا آپ نے جو ہے ہمارے دل کو جو ہے منور کیا، اور آپ کی تلاوت سے، آپ کی جو ہے طریقے سے ہم بڑے مستفید ہوئے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے ان پہ ہم ان طریقوں پہ ہم عمل کریں انشاءاللہ۔ شکر گزار ہے تمام مومنین مومنات کے اور جنہوں نے اس کلاس کو سنا ہے، جوڑے ہیں ابھی تک، آج تلاوت کی، اور خصوصاً مولانا حیدر مہدی کریمی صاحب کے بھی شکر گزار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔